بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، اسلامی فقہ پر جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں سب عربی میں ہیں۔ گویا کہ اسلام کا جتنا علم ہے اور تھوڑے عرصے پہلے تک جتنے اسلامی علوم ہیں، بلکہ مسلمانوں نے جتنے علوم میں حصہ لیا ہے وہ سب کے سب اکثر حصہ ان کا عربی میں تھا۔ تو عربی سیکھنا خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور عربی زبان سیکھنے کے لیے چند قسم کے علموں کو جاننا ضروری ہے، یعنی چند علم ایسے ہیں کہ جن کا جاننا عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، یا یوں کہہ لو کہ چند چیزوں کا جاننا عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے دو علم جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، دو علم بنیادی ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر تم نے وہ علم حاصل نہیں کیے تو تم عربی زبان نہیں سیکھ سکتے کبھی بھی۔ سب سے پہلے ان میں ہے علم الصرف، صرف کا علم، علم الصرف۔ علم صرف پہ اس کو کہا جاتا ہے، صرف صاد را فا، جیسے تم دیکھ رہے ہو یہاں پہ علم الصرف۔ یہ کتاب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ علم الصرف کے بارے میں ہی، یعنی علم صرف کے بارے میں یہ کتاب ہے، علم صرف میں ہی ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے یہ بنیادی طور پر علم صرف اور علم نحو، دوسرا علم ہے علم نحو، نون ہا واو، اس کو علم نحو بھی کہتے ہیں بعض لوگ، نون ہا واو، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تمہیں پتہ چل گئی۔ اب سنو ایک اور بات، علم صرف اور علم نحو یہ سیکھنے کے لیے ابتدائی کتابیں پڑھنا ضروری ہے، یعنی علم صرف کی ابتدائی باتیں آنا ضروری ہیں، اور درجہ بدرجہ ان چیزوں کو یاد کرنا ضروری ہے، تو پھر یاد ہوں گی۔ ورنہ اگر ایک آدمی بالکل اسے کچھ بھی نہیں آتا اور وہ ابتدائی درجے کی کتاب نہیں پڑھے بلکہ آگے کے درجے کی کوئی کتاب کھول کے بیٹھ جائے جو کہ علم صرف میں ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ گھبرائے گا پڑھتے ہوئے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بور ہو جائے گا، الجھن کا شکار ہو کے وہ کتاب بند کر دے گا اور وہ چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان دونوں علموں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس علم کی ایک بنیادی کتاب پڑھی جائے، جو بنیادی کتاب ہو، جس میں بنیادی باتیں لکھی گئی ہوں اور ایک خاص ترتیب سے لکھی گئی ہوں، یعنی جو مبتدی ہے، یعنی شروع کرنے والا ایک آدمی ہے، ابتدائی درجے کا جو آدمی ہے، اس کے حساب سے اس کتاب میں باتیں لکھی گئی ہوں۔ تو ہم نے اپنے اس چینل پر دو کتابیں ایسی ڈالی ہیں، ان کے دروس، ان کے اسباق ڈالے ہوئے ہیں، جو عربی زبان کی بنیادی کتابیں ہیں۔ آسان صرف نام ہے، پہلی کتاب کا نام ہے آسان صرف، آسان صرف، مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے آسان صرف، وہ بھی علم الصرف میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی علم صرف میں وہ لکھی گئی ہے آسان صرف، اس کتاب کا نام ہے آسان صرف، آسان صرف نام ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، 3 حصے، اور دوسری کتاب کا نام ہے آسان نحو، آسان نحو۔ یہ دونوں کتابیں ہم نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں، یوٹیوب چینل پر، اور پلے لسٹ میں جا کے تم دیکھ سکتے ہو، پلے لسٹ میں جا کے مل جائیں گی یہ دونوں کتابیں۔ اب یہ دونوں کتابیں اگر تم نے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر تم عربی زبان کی جو اردو میں لکھی گئی جتنی کتابیں ہیں، اردو میں عربی زبان کے قواعد پر لکھی ہوئی جتنی کتابیں ہیں، تم سب کے سب پڑھ سکتے ہو،
सब तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, सब तुम्हें समझ में आ जाएंगी अगर ये 2 किताबें तुमने सही से पढ़ ली, जो मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ, आसान सर्फ और आसान नहव। अब इनकी तरतीब याद रख लो। पहले देखो, आसान सर्फ के 3 हिस्से हैं, आसान सर्फ के 3 हिस्से हैं। मैं आसान सर्फ का जो रब्त है, यानी उसका जो लिंक है, उसके असबाक का जो लिंक है, प्लेलिस्ट जो है उसकी, वो मैं नीचे डाल दूँगा, तफसीरा खाने में भी डाल दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा और नीचे भी डाल दूँगा, यानी जो तफसील होती है वीडियो की उसके अंदर भी उसका लिंक डाल दूँगा इंशाल्लाह। आसान नहव का भी डाल दूँगा, आसान सर्फ का भी डाल दूँगा, लेकिन उसकी तरतीब याद रख लो। सबसे पहले तुम्हें इल्म सर्फ के जो आसान सर्फ नामी किताब है, आसान सर्फ, सबसे पहले वहाँ जाना है, वो किताब पढ़नी है, आसान सर्फ। आसान सर्फ का सबसे पहले पहला हिस्सा पढ़ना है, ठीक है, अकेले। सबसे पहले पहला हिस्सा पढ़ना है दिल लगा के। पहला हिस्सा ख़त्म होने के बाद दूसरा हिस्सा पढ़ना है, ठीक है। जब दोनों हिस्से ख़त्म हो जाएं, जब आसान सर्फ के दोनों हिस्से ख़त्म हो जाएं, जब दोनों हिस्से तुम पढ़ लो आसान सर्फ के, तो आसान नहव का पहला हिस्सा और आसान सर्फ का जो तीसरा हिस्सा है, ये दोनों एक साथ शुरू कर लो। यानी ये दोनों फिर तुम एक साथ शुरू कर सकते हो, एक एक सबक इनका ले लो। यानी एक सबक आसान सर्फ तीसरे हिस्से का सुन लिया, एक सबक जो है आसान नहव पहले हिस्से का। इसी तरह ये दोनों आसान नहव पहला हिस्सा, फिर आसान नहव दूसरा हिस्सा। यानी पहले सबसे पहले जो है आसान नहव, आसान सर्फ के 2 हिस्से पढ़ने, फिर उसके बाद आसान सर्फ का तीसरा हिस्सा और आसान नहव, ये किताब शुरू कर दो एक साथ, ठीक है। और अगर तुम जल्दी से शुरू करना चाह रहे हो आसान नहव को, तो फिर आसान सर्फ का पहला हिस्सा तो पढ़ो। आसान सर्फ का पहला हिस्सा पढ़ने के बाद जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ आसान नहव को शुरू कर लो, उससे पहले शुरू मत करना आसान नहव को। सबसे पहले आसान सर्फ पहला हिस्सा, फिर उसके बाद आसान सर्फ दूसरा हिस्सा। मैं तो कहूँगा पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद अगर शुरू करना चाह रहे हो तो आसान सर्फ दूसरा हिस्सा और फिर आसान नहव उसके साथ शुरू करो, वो दोनों हिस्से, ठीक है। ये 2 किताबें अगर तुमने पढ़ ली, तो फिर उसके बाद उर्दू ज़बान में अरबी क़वायद पर जितनी किताबें लिखी गई वो तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उनके समझने के लिए फिर तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद ब खुद तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएंगी अक्सर बातें उनकी, ठीक है। और ये जो किताबें अगर तुम यहीं से अगर शुरू करना चाह रहे हो, अगर तुम यहीं से शुरू करना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हें थोड़ी मुश्किल होगी ये किताब, क्योंकि बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे की किताब तो नहीं है ये इब्तिदाई दर्जे के थोड़े बाद की किताब है, मुतवस्सित दर्जे की किताब है, ठीक है। तो हो सकता है अगर तुम इस किताब से शुरू करना चाह रहे हो तो इस किताब से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको इब्तिदाई दर्जे से ही जहाँ तक हो सकेगा लेकर चलूँगा। लेकिन यह है कि जो शुरू के जो पहला सबक है वो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उसका अक्सर हिस्सा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि शुरू के 10-15 सबक तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा, डट जाना पड़ेगा। अगर तुम डट गए तो फिर तुम्हें ख़ुद ब खुद समझ में आने शुरू हो जाएंगी सारी चीज़ें आगे की, ठीक है ना। अब मैं ये इब्तिदाई बातें नहीं जो करना बहुत ज़रूरी थी, अब हम ये किताब शुरू कर रहे हैं। इस किताब का नाम है इल्म सर्फ। इसके 4 हिस्से हैं तकरीबन, और इसको 2-2 हिस्सों में तकरीबन बांट दिया है ये। तो फिर इन 4 हिस्सों को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये उसमें से पहला हिस्सा है आसान सर्फ का, ठीक है। और ये किताब है मौलाना मुश्ताक अहमद साहब की। मौलाना मुश्ताक अहमद रहमतुल्लाह अलैह फ़ौत हो चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे आलिम थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। खैर, ये हम किताब शुरू करते हैं, और किताब शुरू करने से पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वबिका नस्तईन वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। ये किताब शुरू करने से पहले हमने दुआ पढ़ ली है, ताकि अल्लाह ताला इसकी आफ़ियत के साथ इस किताब को ख़त्म करवा दे। अल्लाह का नाम लेकर हमने ये किताब शुरू की है। सबसे पहले यह है कि बिस्मिही सुब्हानहू व तआला हामिदन व मुसल्लिन। खैर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के माना में है तकरीबन ये। तो सबसे पहले इल्म सर्फ़ की तारीफ़ इन्होंने दी है। जो हम इल्म सर्फ़ पढ़ रहे हैं उसकी क्या तारीफ़ है।
علم صرف کسے کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر تم نے آسان صرف کے تینوں حصے پڑھ لیے ہیں تو پھر تو تمہیں یہ تعریف سمجھنے میں بالکل یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے سمجھ لو گے یہ تعریف، بہت آسانی سے۔ لیکن اگر تم نے عربی زبان کے قواعد کی کوئی کتاب پڑھی ہے، اس سے پہلے کوئی سی بھی کتاب پڑھی ہے، تب بھی تم یہ تعریف آسانی سے سمجھ لو گے۔ اور اگر تم نے عربی کے قواعد کی کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں پڑھی، بالکل ابتدا سے تم شروع کر رہے ہو سکتا ہے پھر یہ تعریف تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ خیر، تو علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، پہلی بات، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغوں کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ہم صیغے کو پہچان لیتے ہیں کہ فلاں صیغہ کون سا ہے اور فلاں صیغہ کون سا ہے اور فلاں صیغہ کون سا ہے، یہ ہم ایسے پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کسے بولتے ہیں؟ صاد یا غین اور وہ گول والی تا، یہ صیغہ عربی میں اس طرح بولتے ہیں اور ہمارے یہاں ہاں لگا دیتے ہیں، جمع اس کی بنا لی صیغوں کر کے۔ صیغہ بولتے ہیں لفظ کی شکل کو، لفظ کی جو شکل ہوتی ہے اس کو صیغہ بولتے ہیں، لفظ کی جو شکل ہوتی ہے اس کو صیغہ بولتے ہیں، اور یہ شکل لفظ کو حاصل ہوتی ہے حرکات و سکنات اور ترتیب حروف سے، حرکات و سکنات اور ترتیب حروف سے۔ اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ دیکھو یہاں پہ جو تعریف میں ایک لفظ ہے، علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو حاصل کا جو لفظ ہے نا، اس حاصل کے لفظ پہ غور کرو، یہاں حاصل کے لفظ، یہ جو لفظ ہے یہ 1 2 3 4، یہ 4 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یہ 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ سب سے پہلے ہا، اس کے بعد الف، اس کے بعد صاد، اس کے بعد لام۔ ہاں، ایک اور بات یاد رکھو، یہ کتاب سمجھنے کے لیے یا عربی زبان آسان صرف بھی سمجھنے کے لیے 2 چیزیں تم آنا پہلے سے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کوئی سے بھی قاعدہ پڑھا ہوا ہو، اور تمہیں نادرہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہو تھوڑا سا، تب تو تم وہ کتاب سمجھ سکو گے، اور تمہیں اردو زبان آتی ہو، پڑھنا آتی ہو، تب تم سمجھ سکو گے، ورنہ نہیں سمجھ سکو گے، مشکل ہو جائے گی بہت، ٹھیک ہے؟ یہ ابتدائی باتیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ خیر، اب یہ حاصل کا لفظ دیکھو، یہ 4 لفظوں سے، 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے، ہا، الف، صاد اور لام، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کا لفظ کتنے لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 4 حرفوں سے، ہا، الف، صاد اور لام، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ اب دوسری بات سمجھو، یہاں پر میں نے حاصل کو سب سے پہلے رکھا ہے، اس کے بعد الف کو رکھا ہے، اس کے بعد صاد کو رکھا ہے اور اس کے بعد لام کو رکھا ہے، یعنی خاص ترتیب سے ان کو رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لام کو پہلے رکھ دیا، صاد کو اس کے بعد رکھ دیا، ہا کو اس کے بعد رکھ دیتا اور الف کو اس کے بعد رکھ دیتا، تو یہ حاصل کا تو لفظ نہیں رہتا نا، بلکہ کوئی دوسرا لفظ بن جاتا۔ تو میں نے ہا، الف، صاد اور لام، یہ 4 حرف لیے اور ان 4 حرف کو ایک خاص ترتیب سے لکھا، یعنی ایک خاص ترتیب دی ان کو، کہ سب سے پہلے ہا رکھا، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد صاد، پھر اس کے بعد لام، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات دیکھو کہ ان کو ترتیب سے رکھنے کے بعد میں نے بعض حروف پر زبر زیر پیش میں سے کچھ لگا دیا۔ زبر زیر پیش تو تم سمجھتے ہو نا، ہا، ہی، ہو، دادی، دو، اس طرح۔ تو زبر زیر پیش، زبر کو کہتے ہیں عربی میں، یاد رکھو، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے؟ تو ہا کو میں نے دے دیا فتحہ یعنی زبر، اور الف کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا یعنی ساکن ہے، صاد کو میں نے دے دیا کسرہ یعنی زیر، لام کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا یعنی یہ ساکن ہے۔ تو اب دیکھو میں نے 4 حرف لیے، ان 4 حرفوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھا، اور پھر ان 4 حرفوں کو میں نے حرکات و سکنات دے دیں، مختلف حرکات و سکنات دے دیں، یعنی حرکات و سکنات کا مطلب یہ کہ حرکتیں لگا دیں، حرکت اور سکون لگا دیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنے سے مجھے کلمے کی ایک خاص صورت حاصل ہو گئی، کلمے کی ایک خاص شکل بن گئی، خاص شکل بن گئی نا، حاصل کی جو ایک خاص شکل ہے یہ بن گئی۔ پہلے میں نے ہا لیا، الف لیا، صاد لیا اور لام لیا، اگر میں ان کو الگ الگ لکھ دوں تو حاصل کی شکل تو نہیں بنے گی۔ الگ الگ لینے کے بعد پھر مجھے خاص ترتیب سے ان کو رکھنا پڑے گا، خاص ترتیب سے رکھنے کے بعد حرکات و سکنات ان کو دینی پڑیں گی، یعنی حرکتیں اور سکون ان کو اوپر لگانے پڑیں گے۔ یہ سب کچھ لگانے کے بعد یہ خاص شکل اس کلمے کو حاصل ہوگی، اس شکل کو کہتے ہیں صیغہ،
سمجھ میں آ گئی؟ تو علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ بھائی یہ صیغہ کون سا ہے، یہ صیغہ کون سا ہے. اب یہ آگے تم سمجھو گے کہ صیغوں کو کیوں ہم پہچانتے ہیں، ہمیں کیوں پہچاننا ہے ایک صیغہ کو. بھائی سوال بنتا ہے نا کہ ہمیں کیوں پہچاننا ہے، کیوں پہچانے ہم صیغوں کو. تو یہ آگے تمہیں معلوم ہوگا. آگے اگر تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہے تب تو تمہارے لیے کوئی جاننا بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے. لیکن اگر تم شروع کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں یہ کہوں گا کہ ابتدائی 2-4 سبق نکال لو ایسے ہی، پھر تمہیں بعد میں باتیں معلوم ہونا شروع ہوں گی. پڑھو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو. جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے زیادہ کوشش مت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ لفظوں کو گرداننے کا طریقہ. لفظوں کو گرداننے کا طریقہ مطلب یہ ہے کہ لفظوں کی گردان کرنے کا طریقہ. لفظ گردان کہتے ہیں لفظوں کو ایک خاص طریقے سے دہرانا. جس طرح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں گرداننا، یعنی دہرانا. ایک لفظ کو مختلف یعنی کئی بار دہرانا. سمجھ رہے ہو نا؟ دہرانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح. تو علم صرف میں بھی لفظوں کو دہرایا جاتا ہے. مختلف لفظوں کو ایک ساتھ، مختلف لفظوں کو ایک لڑی میں پرو کر، یعنی ایک قطار میں کھڑا کر کے ان کو دہرایا جاتا ہے. تو گردان کرنا کہتے ہیں کہ مختلف لفظوں کو ایک قطار میں رکھ کے ایک خاص طریقے سے پھیرنا، ایک خاص طریقے سے دہرانا. اس کو ہندی میں جپنا بھی کہتے ہیں. اس خاص طریقے سے دہرانا، اس کو گردان کرنا کہتے ہیں. یہ اس پر ابھی غور مت کرنا ان سب چیزوں پہ. یہ سب باتیں جب تمہارے سامنے عملی طور پر جب یہ باتیں تمہارے سامنے ہونے لگیں گی تو تمہیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ابھی ان باتوں میں زیادہ غور مت کرنا. اور اگر تم نے پیچھے کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی تب تو تمہیں غور کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کا بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یہ بات ابھی میں تمہیں نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ یہ آگے کی بات ہے. تو علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے کو دوسرے صیغے سے بنانا، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے. یعنی ہم یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا ہمیں یہ علم پڑھ کے. تو بھائی یہ علم پڑھ کے ہمیں عربی کے جو الفاظ ہیں انہیں صحیح طور پر پڑھنا آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر میں الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اب یہ جو الرحمن ہے، رحمان کا جو لفظ ہے، میں نے اس کو رحمان کیوں پڑھا ہے، رحمان کیوں نہیں پڑھا، رحمان کیوں نہیں پڑھا؟ یہ معلوم ہوگا ہمیں علم صرف پڑھنے سے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے رحیم میں نے پڑھا ہے، رحیم کیوں نہیں پڑھا، رحیم کیوں نہیں پڑھا، رحیم ہی کیوں پڑھا؟ تو یہ معلوم ہوگا ہمیں علم صرف پڑھنے سے. اور بسم اللہ، جو اللہ کے آخری حرف جو ہے ہا، اس کے اوپر میں نے زیر کیوں لگائی ہے، کسرہ کیوں دیا، بسم اللہ ہر کیوں پڑھا ہے، رحمان نر کیوں پڑھا ہے، نر کیوں نہیں پڑھا، نر کیوں نہیں، اور نور کیوں نہیں پڑھا، اور الرحیمی کیوں ہوتا ہے. یہ چیز تمہیں پتہ چلے گی علم نحو پڑھنے سے. یعنی جو کلمے کی آخری حرکت ہے یہ کیا ہوگی، یہ ہمیں پتہ چلے گا علم نحو پڑھنے سے. اور جو اس سے پہلے کی حرکتیں ہیں اور اس کا جو وزن ہے، اس کا جو یا وزن کا سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو خاص شکل ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کا جو صیغہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہوگا علم صرف کے پڑھنے سے. یعنی ہمیں وہ لفظ صحیح سے پڑھنا آ جائے گا کہ کہاں پر زبر پڑھنا ہے، کہاں زیر پڑھنا ہے، کہاں ساکن پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو علم صرف کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو ہم صحیح طور پر پڑھ سکیں گے. چند اصطلاحات ہیں اور اس میں چند اصطلاحات تو تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی اگر تم شروع کر رہے ہو یہ کتاب. اور اگر تم اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ چکے ہو تو یہ ساری اصطلاحات تمہارے لیے سمجھنا آسان ہے، ٹھیک ہے. باقی جو بات تمہیں ابھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے اوپر زیادہ زور مت دینا، سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو چھوڑ دو، آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. سب سے پہلی بات انہوں نے لکھی ہے ضمہ، ضاد میم ہے، ضمہ. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، پیش کو، یعنی کو، کاکی کو، کاف زبر کا،
काफ ज़ेर की, काफ पेश को, काकी को, जो को है ना, इस को पर पेश है ना, इस पेश को ज़म्मा कहते हैं अरबी में, ठीक है। फ़तहा ज़बर को और कसरा ज़ेर को कहते हैं। का में जो ज़बर है ये इसको ज़बर कहते हैं, और ये फ़तहा इसको अरबी में कहते हैं। ज़बर को क्या बोलते हैं? फ़तहा। पेश को क्या बोलते हैं? ज़म्मा। और ज़ेर को क्या बोलते हैं? कसरा। की, का, की, को, की पर क्या है? ज़ेर। की पर क्या है? ज़ेर। की पर क्या है? ज़ेर। की पर क्या है? कसरा। की पर क्या है? कसरा। कू पर क्या है? ज़म्मा। का पर क्या है? फ़तहा। तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। कन, किन, कुन, बन, बिन, बुन, तन, तिन, तुन, दन, दिन, दुन, ये जो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं ये। और लिखे तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जाते हैं, लेकिन आवाज़ नून साकिन की निकलती है, नून वाली आवाज़ निकलती है, जैसे दन, दिन, दुन, समझ गए? ये तनवीन होती है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश का नाम है। हरकत इल्म सर्फ यानी क़वायद की ज़बान में हरकत एक तो होती है हरकत करना, हिलना जुलना, ठीक है, लेकिन क़वायद की ज़बान में हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, ज़म्मा फ़तहा कसरे को। ज़बर को क्या बोलते हैं? फ़तहा। ज़ेर को क्या बोलते हैं? कसरा। पेश को क्या बोलते हैं? ज़म्मा। तो ज़म्मा फ़तहा कसरा जो है ये इसको हरकत बोलते हैं। सुकून और जज़्म इनमें थोड़ा फ़र्क तो है, लेकिन आम तौर पर ये हरकत ना होने को कहते हैं, इतनी बात तो है। हरकत के ना होने, कोई किसी हर्फ पर कोई हरकत नहीं है, ज़म्मा फ़तहा कसरा में से कोई हरकत नहीं है, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत नहीं है, तो उसको साकिन बोलते हैं। साकिन के होने को सुकून बोलते हैं। किसी हर्फ पर साकिन है तो इसको बोलेंगे ये सुकून है। और जज़्म भी इसी को बोलते हैं। थोड़ा फ़र्क है, आगे जाके तुम समझ लोगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि एक ही चीज़ है तकरीबन। तशदीद, एक हर्फ को दो बार, पहले को सुकून दूसरे को हरकत के साथ पढ़ना, यानी एक जैसे हर्फों को एक लिखना, एक जैसे दो हर्फों को एक लिखना और दो पढ़ना, इसको कहते हैं तशदीद। एक जैसे दो हर्फों को, जैसे दाल दाल, लाम लाम, बा बा, मिसाल देता हूँ, जैसे अद्दा अद्दा अद्दा, ठीक है। अब ये देखो, मैं अद दा दा, दो दाल हैं, लेकिन मैं लिखूँगा एक दाल और उस एक दाल पर तशदीद लगा दूँगा। ये जो दो दंदाने हैं ना सीन जैसे, ये दो दंदाने लगा दूँगा दाल पर और उसके ऊपर फतहा लगा दूँगा, तो अद्दा, अब्बा, अल्लाह। तो एक जैसे दो हरफों को एक लिखना और दो पढ़ना, इसको कहते हैं तशदीद। समझ गए आगे? पहले को सुकून के साथ और दूसरे को हरकत देके। तो तशदीद एक हर्फ को दो बार पढ़ना, यानी एक हर्फ से नहीं, यानी दो हरफों को, एक जैसे दो हरफों को दो बार पढ़ना, एक बार लिखना, पहले को सुकून और दूसरे को हरकत के साथ पढ़ना, जैसे अद्दा अद्दा। अब यहाँ पर दो दौद हैं, ठीक है, आइन एक है और दो दौद हैं, लेकिन मैंने इसको एक लिख दिया, पहले को साकिन पढ़ूंगा और दूसरे को फ़तहे के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि आखिर में फ़तहा लगा हुआ, तो अद्दा। मज़मूम वो हर्फ है जिस पर पेश हो, मज़मूम वो हर्फ है जिस पर पेश हो, यानी जिसके ऊपर ज़म्मा हो, जिसके ऊपर क्या हो? ज़म्मा हो। जैसे दू, दादी दू में जो दू है ये दाल मज़मूम है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़म्मा है। मफ़तूह वो हर्फ है जिसके ऊपर फ़तहा हो, जैसे दा, ये दाल मफ़तूह है क्योंकि इसके ऊपर फ़तहा है। मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं। मफ़तूह वो हर्फ है जिस पर ज़बर हो, जैसे दा। मकसूर ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं, जैसे दी, यानी जिसके ऊपर कसरा हो। मज़मूम वो हर्फ जिसके ऊपर ज़म्मा हो। मफ़तूह वो हर्फ है जिसके ऊपर फ़तहा हो, और मकसूर वो हर्फ है जिसके ऊपर कसरा हो। आगे जाके ज़बर ज़ेर पेश नहीं चलेगा, अरबी में ज़बर ज़ेर पेश नहीं चलते हैं, फ़ारसी के हैं। अरबी में चलता है ज़म्मा फ़तहा कसरा। मुतहर्रिक हरकत वाला हर्फ जिस पर कोई भी हरकत लगी हुई हो, ज़म्मा फ़तहा कसरा में से, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत लगी हुई हो, उसको मुतहर्रिक कहते हैं। साकिन वो हर्फ है जिसके ऊपर हरकत ना हो, ठीक है, इन तीनों हरकत में से कोई हरकत ना हो तो उसे साकिन कहेंगे। मुशद्दद तशदीद वाला हर्फ, जिस हर्फ पर तशदीद होगी वो हर्फ मुशद्दद है, जैसे ज़म्मे वाले हर्फ को मज़मूम कहते हैं, फ़तहे वाले हर्फ को मफ़तूह कहते हैं, कसरे वाले हर्फ को मकसूर कहते हैं, इस तरह तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन कहते हैं, ठीक है। हर्फ इल्लत तीन है, ये बात याद रख लेना। हर्फ इल्लत कितने हैं? तीन है, वाव अलिफ या, वाव अलिफ या। हर्फ इल्लत कितने हैं? तीन। अब इनका मजमुआ वाय, ये तीन हर्फ या एक हर्फ याद कर लो, यानी एक लफ्ज़ याद कर लो, उसमें तीनों आ जाते हैं, वाय वाय।
وائے، وائے، وائے یاد کر لو، وائے، ٹھیک ہے. اب یہ وائے میں واو اور الف اور یا وائی، وائی کر لو، وائی. یہ یاؤ کر لو، یاؤ، یاؤ میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے کر لو. تو واو الف یا، یہ 3 حرف علت ہیں. صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یہ کہنے کہ صیغہ لفظ کو، لیکن حقیقت میں صیغہ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف میں نے تمہیں پہلے بتا دی ہے. صیغے کی جو اصل تعریف ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے. لفظ کی شکل کو کہتے ہیں، اور یہ شکل اس کو کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا. اسم کہتے ہیں نام کو، کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں اسم. عربی میں اسم کہتے ہیں نام کو. فعل کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو عربی میں فعل کہا جاتا ہے، فعل، فاعل. زمانہ وقت کا نام ہے، یعنی وقت کو زمانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. وقت 3 ہے، ماضی یعنی گزرا ہوا وقت، یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ یعنی موجودہ وقت، اور مستقبل کہہ لو یا مستقبل کہہ لو، صحیح تو یہ ہے کہ مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ، آنے والا زمانہ. فعل ماضی وہ فعل ہے یعنی جو گزرا ہوا زمانہ پتہ ہے. اب یہاں پہ اصل میں نا، یہ تمہیں بعد میں بھی معلوم ہو جائے گا. خیر میں ابھی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک اور بات. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں نا، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، انسان جو کچھ بولتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان کا بول وہ ہوتا ہے جس کا کچھ معنی ہوتا ہے، اور ایک بول وہ ہوتا ہے کہ جس کا کچھ معنی نہیں ہوتا. تو انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اگر اس کا کچھ معنی ہے، یعنی جو بول بھی انسان کے منہ سے نکلا اگر وہ بول معنی دار ہے، اس کا کچھ معنی ہے اس بولی میں، جو بولی انسان بول رہا ہے اس بولی میں اس بول کا کچھ معنی ہے، تو وہ لفظ موضوع کہلاتا ہے. لفظ موضوع یعنی معنی دار لفظ، معنی والا لفظ جس کا کوئی معنی ہے. اور اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ لفظ مہمل کہلاتا ہے، بیکار. جیسے کتاب، کتاب میں نے بولا تو کتاب کا کچھ معنی ہے نا بھائی، کتاب ایک چیز کا نام ہے نا، اس کا کچھ معنی تو ہے نا کم سے کم، ٹھیک ہے. کتاب، وتاب کیا ہے؟ وتاب کا کچھ معنی نہیں ہے تو یہ مہمل ہے، ٹھیک ہے. اب جو معنی والا لفظ ہے نا، معنی دار لفظ جو ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب. مفرد کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو ایک معنی بتائے، ایک ہو اور ایک معنی بتائے، ایک ہو اور ایک معنی بتائے، ٹھیک ہے. ابھی مرکب کی طرف ہم نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. مفرد کی تمہیں معلوم ہوگی بھائی. مفرد مرکب کس کی قسمیں ہیں؟ لفظ کی، یعنی لفظ موضوع، معنی دار لفظ کی. معنی دار لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کو ہی کلمہ بولتے ہیں. کلمہ بھی بول سکتے ہو، کلمہ بھی بول سکتے ہو، کلمہ بھی بول سکتے ہو، کلمہ بھی بول سکتے ہو. یعنی لام کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہو اور زیر بھی پڑھ سکتے ہو، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہو اس کے اوپر، کلمہ یا کلمہ، ٹھیک ہے. تو کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. یعنی کلمہ یعنی مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انسان کے منہ سے نکلنے والا کوئی بھی بول ہو، ہر بول جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، معنی دار لفظ اور غیر معنی دار لفظ، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا کچھ معنی نہیں ہے. تو معنی دار لفظ کو کہتے ہیں لفظ موضوع، ٹھیک ہے. لفظ موضوع کی 2 قسمیں، یعنی معنی دار لفظ اور لفظ موضوع ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. معنی دار لفظ کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ. ایک اور بات دہرا دیتا ہوں، جو بول بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے اسے لفظ بولتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں، معنی دار، غیر معنی دار. یعنی ایسا لفظ جس کا کچھ معنی ہے اور ایسا لفظ جس کا کچھ معنی نہیں ہے. تو معنی اگر اس کا نہیں ہے تو اس سے آگے ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اس کا کچھ معنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو وہ نکل گیا ہماری بحث سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو معنی دار لفظ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے. یہاں جو فعل ہے یہ وہ والا فعل مراد ہے یہاں پر اصل میں. تو اسم وہ مفرد کی ہی قسم ہے. مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی مفرد یعنی کلمے کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے کتاب،
اب میں نے کتاب بولا تو تمہیں کتاب کے معنی سمجھ میں آ گیا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس کتاب کے لفظ سے تمہیں کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اگر میں تمہیں بولوں کہ میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، اگر میں بولوں تو اس لفظ کے بولنے سے تمہیں اس کے معنی معلوم ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، آ رہا ہوں، حال موجودہ زمانہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو تمہیں اس لفظ کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور ساتھ میں زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ تو اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو، اور فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو، اس میں زمانہ بھی ہو، جیسے آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، کوئی بھی ایسا فعل ہے، کام ہے، کیونکہ کام کسی وقت میں ہی ہوتا ہے نا بھائی، کام کسی وقت میں ہی ہوتا ہے، وقت کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے، یعنی اس میں دونوں باتیں نہیں پائی جاتی، اس میں پہلی بات پائی جاتی ہے، دوسری بات نہیں پائی جاتی، فعل میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ دو باتیں کیا ہیں؟ کلمہ اپنے معنی خود بخود بتائے، یعنی اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی اکیلا اپنے معنی بتائے، اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں، یہ پہلی بات، اور دوسری بات کہ اس میں زمانہ پایا جائے، یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں فعل میں۔ اور پہلی بات پائی جاتی ہے یعنی اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، یہ پہلی بات پائی جا رہی ہے اسم کے اندر، لیکن دوسری بات نہیں پائی جاتی یعنی اس میں زمانہ نہیں ہوتا، لیکن فعل کے اندر دونوں باتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ باتیں تمہیں سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھو فعل ماضی، اب یہاں فعل کی قسمیں ہیں، فعل کی قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور فعل نہی، یہ فعل کی 4 قسمیں ہیں بنیادی۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، یعنی کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کو بتائے کہ فلاں کام ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، جیسے ضربہ، اسے ایک مرد نے مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پارا، یعنی جو زمانہ گزر گیا ہے اس زمانے میں مارا، یعنی پچھلے زمانے میں مارا، ٹھیک ہے؟ ضربہ، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا جو آخری حرف ہے نا اس کے اوپر ہمیشہ فتحہ آتا ہے، ماضی کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر ہمیشہ فتحہ آتا ہے، یہ بات یاد رکھ لینا، ماضی کے آخری حرف پر ہمیشہ فتحہ آتا ہے، ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ماضی کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر ہمیشہ فتحہ آتا ہے۔ فعل مضارع، دوسری قسم ہے فعل مضارع، مضارع یا مضارع بول دو، مضارع، 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 فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، یعنی فعل مضارع وہ ہے کہ جو کسی کام کا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں ہونے کو بتائے کہ فلاں کام ہو رہا ہے یا ہوگا، ہو رہا ہے یا ہوگا، جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یعنی مارتا ہے زمانہ موجودہ میں، مارتا ہے یعنی زمانہ موجودہ میں مارتا ہے، یا مارے گا زمانہ آئندہ میں، سمجھ گئے؟ تو فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو کسی کام کا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں ہونے کو بتائے۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، یعنی مضارع کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے۔ ابھی ان باتوں پر غور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر تم نئے ہو تو ابھی ان باتوں پر غور نہیں کرنا، ابھی صرف سنتے جاؤ، جو کچھ ہضم ہو رہا ہے ہضم کرتے جاؤ، جو ہضم نہیں ہو رہا چھوڑتے جاؤ، نکالتے جاؤ، چلتے جاؤ بس آگے، زیادہ غور مت کرو ورنہ پریشانی ہوگی، سمجھ گیا؟ امر، فعل امر، یعنی امر کا مطلب فعل امر، جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر اور نہی، بعض لوگ کہتے ہیں 3، اور نہی کو امر کی ایک قسم لے لیتے ہیں۔ تو فعل امر وہ فعل ہے، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، یعنی جس کو ذریعے کسی کام کی طلب کی جائے، کسی کام کو مانگا جائے، کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار، یعنی میں تم سے مارنا مانگ رہا ہوں، مارنا طلب کر رہا ہوں، یا حکم دے رہا ہوں تمہیں مارنے کا، کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ نہی بالکل امر کا الٹ ہے، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، یعنی نہ کرنے کو کہا جائے۔ فعل امر وہ ہے کہ جس میں کسی کام کو کرنے کو کہا جائے، اور فعل نہی وہ ہے کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کو کہا جائے، جیسے لا تضرب، مت مار۔ اس بات یا مثبت، فعل اس بات یا فعل مثبت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کے ہونے کو بتایا جائے، اس بات فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی فعل اس بات اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کے ہونے کو بتایا جائے، کسی کام کے ہونے کو بتایا جائے، سمجھ میں آگے؟ تو اس بات کسی فعل کے ہونے کو کہتے ہیں،
مثبت اثبات، یعنی کام کے ہونے کو جس میں بتایا جائے وہ فعل مثبت یا فعل اثبات ہے. جسے ضربہ اس نے مارا، اب دیکھو مارنے کے بارے میں بتایا گیا نا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہاں پہ کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نفی یا نفی اور منفی ایک ہی چیز ہے، دو نام ہے. فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کسی فعل منفی یا فعل نفی وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کے نہ ہونے کو بتایا جائے. جیسے ما ضربہ اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا. لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. فاعل کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں. بھائی کوئی کام ہوا ہے اس کو کرنے والا بھی تو ہوگا نا کوئی، تو اس کام کے کرنے والے کو بولتے ہیں فاعل. اور مفعول جس پر کام کیا جائے، بھائی وہ کام کسی پر ہوا ہوگا. جیسے ضرب زید عمرا، بھائی زید نے مارا، تو بھائی کسی کو تو مارا ہوگا نا، کوئی مارنے والا ہے اور کوئی پٹنے والا بھی ہوگا. تو پٹنے والے کو بولیں گے مفعول، یعنی جس پر کوئی کام ہوا ہے اس کو مفعول بولیں گے، اور جس نے کیا ہے وہ فاعل ہے. تو مفعول جس پر کوئی کام کیا جائے، تو مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید، زید اس میں فاعل ہے اور عمرا اس میں مفعول ہے، یعنی مارا زید نے عمر کو. ٹھیک ہے، تو زید فاعل ہے کیونکہ زید نے مارا ہے نا، زید نے کام کیا ہے. عمر پر کیا ہے تو یہ عمر مفعول ہو جائے گا. اس میں یعنی اس جملے میں ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمرن مفعول بھی ہے، یعنی مفعول کہہ لو، مفعول. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معروف ہو، جس کا کرنے والا معلوم ہو. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. اب بھائی کس نے مارا؟ زید نے مارا، معلوم ہے، یعنی بتا دیا گیا نا، بتا دیا گیا. جس کا کرنے والے کو ہم اس کا نام لے لیا جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس نے کیا ہے، تو وہ فعل معروف ہے. یعنی جس کا کرنے والا، جس کا فاعل ہمیں معلوم ہے، وہ فعل معروف ہے آسان لفظوں میں. اور اس کی ایک اور تعریف کی جاتی ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے، یا یوں کہا جاتا ہے کہ جس کا فاعل مذکور ہو. ٹھیک ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، مطلب ایک ہی ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو. اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے. اب دیکھو نا، ضرب زید، زید نے مارا، اس میں مارنے والا کیا ہے؟ یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ معلوم ہے، وہ کون ہے؟ زید ہے. کیوں، کیسے معلوم ہو؟ کیونکہ وہ ذکر کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی اس کا ذکر نہ کیا جائے اور وہ سمجھا بھی نہ جائے. جیسے ضرب زید، ضرب عمر، عمر مارا گیا. بھائی جو مارا گیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، کون مارا گیا؟ عمر. لیکن کس نے مارا وہ معلوم نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو ایسے فعل کو کہیں گے فعل مجہول. اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے. سمجھ گئے؟ مارنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں. پہلے والے میں معلوم ہے، ضرب زید، زید نے مارا، مارنے والا معلوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضرب عمر، ضرب عمر، عمر پیٹا گیا، یعنی عمر مارا گیا، کون مارنے والا یہ معلوم نہیں. تو جس کا فاعل معلوم نہیں ہے ایسے فعل کو فعل مجہول بولتے ہیں، اور جس کا فاعل معلوم ہے ایسے فعل کو فعل معلوم بولتے ہیں، یا فعل مجہول، اور فعل معروف اور فعل معلوم. فعل معلوم بھی اس کو کہا جاتا ہے اور فعل معروف بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا فاعل معلوم ہے، یعنی جس کا فاعل مذکور ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے جس کے فاعل کا. اور فعل مجہول کے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، ذهب عمر. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. اب ایک اور بات سمجھو، کام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کام تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی سے ہو جاتا ہے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی سے نہیں ہوتا. اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کام دو طرح کے ہیں. ایک کام تو وہ ہے کہ جو صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اور ایک کام وہ ہے کہ جو صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے مفعول بھی کی ضرورت، یعنی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. اب میں تمہیں اس کی مثال دوں گا. جیسے جلسہ بیٹھنا، زید بیٹھا. بھائی اگر زید بیٹھا تو بیٹھنے کا کام ہو گیا، ایک آدمی سے ہو گیا، صرف فاعل سے کام ہو گیا نا پورا. بھائی زید بیٹھا تو بیٹھنے کا کام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جلسہ زید، زید بیٹھا، بیٹھنے کا کام ہو گیا نا. تو زید کو یہ کام کرنے کے لیے کسی چیز کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوئی. زید بیٹھ گیا، بس زید بیٹھ گیا، زید بیٹھا، زید کام ہو گیا. ٹھیک ہے. ذهب عمرو، ایک آدمی سے کام ہو گیا، یعنی فاعل سے کام ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اگر میں یہ بولوں کہ ضرب زید، زید نے مارا، تو بھائی مار ایسا کام ہے، مارنا یہ ایسا کام ہے، اس کے لیے مارنے والا بھی ہونا چاہیے اور پٹنے والا بھی ہونا چاہیے. اب اگر مارنے والا ہے اور پٹنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی مارنے والا تو ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے جو پٹے، جس کے اوپر مارنے کا کام ہوا، تو مارنے کا کام ہو ہی نہیں سکتا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہے،
اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہے. جیسے جلسہ، بیٹھ گیا ایک آدمی تو کام پورا ہو گیا. ذہبہ، کوئی آدمی چلا گیا تو کام پورا ہو گیا. لیکن مارنے کا جو فعل ہے، اسی طرح کھانے کا فعل ہے. ایک چیز ہونی چاہیے جس کو کھایا جائے، اور ایک آدمی ہونا چاہیے جو کھائے. کھانے والا بھی ہونا چاہیے اور کھانے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، تب جا کے یہ کام ہوگا، ورنہ تو نہیں کام ہوگا. اب میں ہوں کھانے والا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو کیسے ہوگا کام پورا؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ایسا فعل جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اس کو اپنے پورے ہونے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت، یعنی مفعول کی ضرورت نہیں پڑے، ایسے فعل کو فعل لازم بولتے ہیں. جیسے جلس زید، زید بیٹھا. ذهب عمرو، عمرو گیا. اور فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، یعنی اس کو پورا ہونے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جو صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو پورا ہونے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت، یعنی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمرو کو. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات سمجھو، کیونکہ میں شروع سے لے کر چل رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں اوپر ہی اوپر سے بھی لے کے نکل سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی اس کو شروع سے لے کر چل رہا ہوں، اسی لیے مجھے تھوڑی دیر لگ رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو بات کرنے کے لحاظ سے آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو بات کرنے والا ہے، ایک وہ جس سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا یوں کہہ لو کہ جو اس وقت بات کرتے وقت موجود تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بات کرنے والا ہے اس کو کہیں گے متکلم، جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو کہیں گے حاضر یا مخاطب. دونوں نام ہیں، حاضر یا مخاطب. متکلم کا دوسرا نام ہے مخاطب. متکلم کا دوسرا نام کیا ہے؟ مخاطب. اور حاضر کا دوسرا نام کیا ہے؟ مخاطب. اور جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے غائب. تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یعنی جس سے بات نہ کی جائے. یا میں نے ایک اور تعریف تمہیں بتا دی کہ جس کے بارے میں بات کی جائے، یا بات کرتے وقت وہ موجود نہ ہو، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. تو غائب وہ ہے کہ جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یا جس سے بات نہ کی جائے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جس کے بارے میں بات کی جائے. جس کے بارے میں بات نہ کی جائے، یعنی جس سے بات نہ کی جائے بلکہ اس کے بارے میں بات کی جائے. حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے. جس سے بات کی جائے، ابھی تم سے میں بات کر رہا ہوں تو تم مخاطب ہو میرے، اور میں تم سے مخاطب ہوں. میں تم سے مخاطب ہوں اور تم میرے مخاطب ہو. اور حاضر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے. اور جیسے میں مان لو کہ دو دوست ہیں. ٹھیک ہے. نسیم اور وسیم. ان کا ایک تیسرا دوست ہے کریم. نسیم وسیم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کریم بہت اچھا لڑکا ہے، کریم بہت اچھا لڑکا ہے. تو نسیم تو ہو گیا متکلم کیونکہ وہ بات کرنے والا ہے، اور وسیم کون ہے؟ حاضر یا مخاطب بول دو کیونکہ اس سے بات کی جا رہی ہے. اور کریم غائب ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یوں کہہ لو کہ وہ بات کرتے وقت موجود نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، یا جس سے بات نہ کی جائے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات کی جائے. حاضر وہ ہے، یا اس کو مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں، فتحے کے ساتھ، زبر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ نہیں. مخاطب یا حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے. اور متکلم یا مخاطب بات کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو بات کرے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات سمجھو. واحد ایک کو کہتے ہیں، یعنی ایسا کلمہ جو کسی چیز کے ایک ہونے کو بتائے. تثنیہ دو ہونے کو بتائے. تثنیہ ایسا کلمہ کہ جو کسی چیز کے دو ہونے کو بتائے تعداد میں. اور جمع جو کسی چیز کو دو سے زائد ہونے کو بتائے، دو سے زیادہ، کتنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے یہ چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر تم شروع کر رہے ہو تو یہ چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. خیر، میں جو ہمارے پرانے طالب علم ہیں ان سے کیونکہ وہ بھی سن رہے ہیں تو پھر میں اس کو بتا دیتا ہوں. باقی جو نئے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کرنا، یہ آگے کی چیز ہے. حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہو. حرف اصلی کس کو کہتے ہیں؟ جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کلمے کی جگہ ہو. بس جو حرف فا کلمے کی جگہ ہو اس کو، جو فا کی جگہ ہو اسے فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہو اسے عین کلمہ، جو لام کی جگہ ہو اسے لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے نصرہ کا وزن کرو، یعنی نصرہ کا وزن کیا ہے؟ نصرہ کا وزن ہے فعل. اب فا کی جگہ کیا ہے؟ نون فا کلمہ ہے. عین کی جگہ کیا ہے؟ صاد
आइन कलिमा है, और लाम की जगह क्या है, रा, रा लाम कलिमा है, ठीक है। लाम कलिमा कौन सा है, रा। फा कलिमा कौन सा है, नून। आइन कलिमा कौन सा है इसमें, स्वाद। करीमा या करूमा, करूमा, करूमा असल हरकत से पढ़ लेते। करूमा कौन से वज़न पर है, फ़ाउला, फ़ाउला के वज़न पर है ना, करूमा फ़ाउला के वज़न पर है। लाम कलिमा कौन सा है, मीम इसमें, और फ़ा कलिमा कौन सा है इसमें, काफ, और आइन कलिमा कौन सा है, रा। समझ गए, इस तरह। तो नसरा फ़ाला के वज़न पर है, इसमें नून, फ़ा कलिमा, स्वाद, आइन कलिमा और रा लाम कलिमा है, ठीक है। आगे चलते हैं। हरफ ज़ायद उसको कहते हैं जो वज़न करने में, जो फ़ाइल नाम में से किसी की जगह पर ना हो, यानी जो वज़न करने में फ़ाइल नाम में से किसी जगह पर ना हो। जैसे इज्तनबा, इसका वज़न क्या है, इफ्ताला। इज्तनबा का वज़न क्या है, इफ्ताला, इफ्ताल के बाब से। तो इफ्ताला एक पलड़, तराजू के एक पलड़े में रखो इफ्ताला, और दूसरे पलड़े में रखो इज्तनबा, वज़न करो। फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है, इज्तनबा में जीम, जीम फ़ा कलिमा है। आइन की जगह पर क्या आ रहा है, इज्तनबा, इज्तनबा। ता की जगह पर तो ता आ रहा है, तो नून आ रहा है। आइन की जगह पर क्या आ रहा है, नून। और इफ्ताला, लाम की जगह पर क्या आ रहा है, बा। तो इज्तनबा में जीम, नून और बा, ये हरूफ असली हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ाइल नाम कलिमे की जगह पर आ रहे हैं, फ़ाइल नाम की जगह पर आ रहे हैं। और जीम फ़ा कलिमा है, नून स्वाद कलिमा है, नून आइन कलिमा है, और बा लाम कलिमा है, ठीक है। इसमें जीम साकिन फ़ा कलिमे की जगह, ठीक है। इज्तनबा में जो जीम है ये फ़ा कलिमा है, जीम साकिन ये फ़ा की जगह, नून मफ्तूहा ये आइन की जगह, और बा मफ्तूह ये लाम की जगह है, ठीक है। बस जीम नून बा हरूफ असली हुए, हर्फ असली हुए, यानी हरूफ असली। और बाकी यानी हमज़ा जो है, बाकी हर्फ जो है, यानी इज्तनबा का जो हमज़ा है और ये जो ता है, ये हर्फ ज़ायद है, ये हरूफ ज़ायद है, क्योंकि ये फ़ा आइन लाम की जगह पर वाक़, यानी फ़ाइल नाम की जगह पर नहीं आ रहे हैं, फ़ाइल नाम के मुकाबले में वाक़ नहीं हो रहे, फ़ाइल नाम की जगह पर नहीं आ रहे हैं वज़न करने में, इसलिए ये ज़ायद हर्फ कहलाएंगे, हर्फ असली नहीं कहलाएंगे। आगे ये एक और बात है जो पुराने लोगों को तो समझ में आ जाएगी, नए लोगों को समझ में नहीं आएगी। अफ़आल और उनके सीगे और गर्दाने। अरबी में फ़ेल मादी वगैरह के 14 सीगे होते हैं, जिसकी तफसील ये है। 3 मुज़क्कर गायब के लिए, यानी 3 सीगे तो वो हैं जो मुज़क्कर गायब को बताते हैं, यानी किसी चीज़ के मुज़क्कर और गायब होने को। गायब तुम समझते हो, यानी ये बताते हैं कि काम करने वाला मुज़क्कर है और वो गायब है, यानी वो हाजिर और मुतकल्लिम नहीं है बल्कि गायब है, मुज़क्कर है और गायब है। 3 मुअन्नस गायब के लिए, यानी वो ये बताते हैं कि काम करने वाली मुअन्नस है और वो गायब है। और 3 मुज़क्कर हाजिर के लिए, या वो ये बताते हैं कि काम करने वाला जो है वो मुज़क्कर है और हाजिर है, यानी मुखातब है। और 3 मुअन्नस हाजिर के लिए, और यानी वो ये बताते हैं कि काम करने वाली जो है वो हाजिर भी है और मुअन्नस भी है। और 2 मुतकल्लिम के लिए, जो मुतकल्लिम को बताते हैं, ठीक है। मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस सब बराबर होता है। मुतकल्लिम का पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। दो सीगा आते हैं ना, दो सीगा आ रहे हैं ना मुतकल्लिम के लिए। तो पहला सीगा तो वाहिद मुअन्नस और वाहिद मुज़क्कर दोनों के लिए आता है। और दूसरा सीगा तस्निया मुज़क्कर यानी जो 2 को पता है। तस्निया मुअन्नस 2 औरतों को पता है। और जमा मुज़क्कर 2 से ज़्यादा को पता है मर्दों को, और जमा मुअन्नस 2 से ज़्यादा औरतों को पता है। तो ये दूसरा सीगा है वो जमा मुज़क्कर, तस्निया व जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम को बताता है। खैर ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और ये जो वज़न की चीज़ है ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जो इब्तिदाई तलबा हैं उनको ये दोनों बातें समझ में नहीं आएंगी, और उनको समझने की अभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मैं यूँ कहूँगा कि भाई वो तरतीब देख लेना, आसान सर्फ की, आसान नहव की, उसके मुताबिक चलना, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।